رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، رمضان المبارک میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ آج آپ حضرات میرے کہنے سے اس تسبیح کو پڑھ لینا، یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیے جائیں گے۔ جی ہاں سامعین کرام، آج کی یہ اتنی خاص تسبیح ہے، اتنی بابرکت، اتنی طاقتور، اتنی باکمال تسبیح ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر اس گھر کے کونے کونے سے مشکلیں چیخیں مار کر نکل جاتی ہیں، پریشانیاں اس گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جاتی ہیں، دکھ اور درد ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش بن کر برسنے لگتی ہیں۔ اور سامعین کرام، یہ وظیفہ قرض کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص قرض میں مبتلا ہے تو وہ قرض سے بچنا چاہتا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض کی بلا میں مبتلا ہو چکا ہے، تو وہ شخص مرد ہو چاہے خواتین ہو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرض ادا ہونے کے لیے اس کو بہترین ذریعہ مل جائے گا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر کبھی قرض نہ ہو، وہ اپنے کام میں کامیاب ہوتا چلا جائے، اس کو اپنے کام میں ناکامی نہ ہو، تو وہ شخص اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی وہ قرض جیسی بلا میں، قرض جیسے دلدل میں کبھی بھی نہیں پھنسے گا، کبھی بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کے بعد ایک نئی زندگی چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، جس میں اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، جس میں وہ کبھی بھی پریشانیوں کا سامنا نہ اس کو کرنا پڑے، دکھ درد کا سامنا نہ ہو، تکلیفوں کا سامنا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں خیر و عافیت ہو، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر خاص اس پر بنی رہے، تو وہ شخص اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہ آخری عشرے کا وظیفہ ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ جو شخص اس عشرے میں اس وظیفے کو سکون کے ساتھ، دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، تو پھر اس کو جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کو مل کر رہے گا۔ سامعین کرام، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں بس چند ہی دن باقی ہیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ فرماتے ہیں بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ میسر آئے، پھر بھی عبادت کر کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ تو سامعین کرام، ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے، تھوڑا سا عرصہ بچا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں خوب فرض عبادتیں تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں نفلی عبادتیں بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو مانگنا ہے، اپنی حاجتوں کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ذکر اللہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس مہینے میں مانگنے والا محروم نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ جو شخص اس مہینے میں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں سے محروم نہ ہوں، اپنی حاجتوں سے محروم نہ ہوں، آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، آپ کے مقصد ادھورے نہ رہ جائیں،
تو آج آپ حضرات اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسے ہی آپ حضرات تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیے جائیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ بلندی پر چلا جائے گا۔ جی ہاں سامعین کرام، تو سامعین کرام چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو اس وظیفے کا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں ضرور پڑھ لیں۔ اب دن کی کوئی بھی قید نہیں ہے، چاہے آپ حضرات آج پڑھ لیں یا کل پڑھ لیں یا پرسوں پڑھ لیں، بس آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ حضرات اس وظیفے کو چاہیں کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہیں آپ حضرات شام کو تراویح کے بعد پڑھ لیں، چاہیں آپ حضرات سحری کے وقت پڑھ لیں، چاہیں دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، صبح کو پڑھیں یا شام کو پڑھیں، کسی بھی وقت آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام، اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی بابرکت سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اور سامعین کرام، یہ ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، کہتے ہیں جس گھر میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے تو اس گھر والے تو مالدار ہوتے ہی ہوتے ہیں، ساتھ میں اس کے پڑوسی بھی مالدار ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین کرام، جس گھروں میں ان سورتوں کو پڑھا جاتا ہے، شیطان 40 قدم اس گھر سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ! تو سامعین کرام، آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کے گھر سے شیطان 40 قدم دور بھاگے گا، جس گھر سے شیطان دور بھاگے تو پھر اس گھر میں غربت کیسے آ سکتی ہے، تنگ دستی کیسے آ سکتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں کیسے آ سکتی ہیں۔ اور سامعین کرام، جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا جاتا ہے، تو پھر اس گھر سے جادو اور جنات کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں اور رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کالے جادو، کالے سائے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور غربت اور تنگ دستی اس گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جاتی ہے، اور کامیابی اس گھر کے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ کامیابی اس گھر کے بچے کے قدم چومنے لگتی ہے جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے، قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج آپ حضرات اس وظیفے کو آج ہی پڑھ لیں۔ اگر ابھی آپ دن میں دیکھ رہے ہیں تو دن میں ہی پڑھ لیں، اور رات میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو رات میں ہی پڑھ لیں، اور اگر ابھی آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ حضرات کل بھی پڑھ سکتے ہیں، کل رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو، اور آپ کو وظیفہ کرتے وقت موبائل اپنے پاس میں ہرگز نہیں رکھنا ہے، کیونکہ سامعین کرام، موبائل میں اگر فون وغیرہ آ جائے گا اور آپ کا ذہن اگر بھٹک جائے گا تو پھر وظیفے کا اثر کم ہو جائے گا، اس وظیفے کی طاقت کم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو فون وغیرہ اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، آپ کو بالکل تنہائی میں بیٹھنا ہے، اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ہم ایک مرتبہ آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں، آپ حضرات بھی ایک مرتبہ ہمارے ساتھ میں درود پاک پڑھ لیں تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سامعین کرام، یہ ہے درود ابراہیم۔ یہ ہم نے تو صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو پورے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے۔ جب آپ حضرات 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سامعین کرام، یہ ایسی تسبیح ہے، جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے، استغفار کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مال بھی عطا فرماتا ہے، اولاد بھی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور بندے کی تمام خواہشوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ جتنی زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اتنی ہی جلدی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ہم نے 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو 41 ٹائم یعنی کہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے۔ 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 41 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بھی آپ 41 ٹائم یعنی کہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ 7 مرتبہ وہ درود پاک پڑھیں، جو درود پڑھنے کے بعد آپ کو بارگاہ پروردگار میں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مقصدوں کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے دعا کرنا ہے۔ سامعین کرام، جیسے ہی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پورے سال کے نہیں بلکہ پوری زندگی کے دن بدل دیے جائیں گے۔ آپ کے گھر سے فقر و فاقہ کو ختم کر دیا جائے گا، تنگ دستی کو ختم کر دیا جائے گا، غربت کو ختم کر دیا جائے گا، جادو اور جنات کے اثرات کو ختم کر دیا جائے گا، قرض کی بلا کو ختم کر دیا جائے گا، اور آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش بن کر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ سامعین کرام، یہ صرف 1 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ حضرات 1 مرتبہ دن میں یا رات میں اس عمل کو ضرور کریں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے